बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साल का आगाज़ होते ही अब हुकूमत के सामने 2 तारीखें और 2 लॉन्ग मार्च है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान कर दिया है। इस मार्च का ऐलान करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में हर हालत में पहुंचेंगे और अपने मुतालबात पाकिस्तान के अवाम के दुनिया के सामने रखेंगे। इससे चंद दिन कबल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भी मार्च में मार्च का ऐलान किया था। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे थे, ये भी सुन लीजिए। 23 मार्च को महंगाई मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। 23 मार्च को वहाँ पहुँचेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क और वतन की इन नाअहल और नाजायज़ हुक्मरानों से निजात का दिन होगा। तो पार्लियामान में तो अपोजिशन मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, लेकिन सड़कों पर अलग अलग क्यों, ये जान लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट की क्या वजह है? उधर पीडीएम भी मार्च का ऐलान कर चुकी है, आप लोग 27 फरवरी को निकल रहे हैं। पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट नहीं करना चाहती, लेकिन हमें ऐसे हालात में धकेल दिया गया है कि हम अपनी जो सियासी जिम्मेदारी है एक सियासी जमात के तौर पे कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों में जो आग लगा दी है, जो तलखियां भर दी हैं और पाकिस्तान के सालमियत के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। इन्होंने जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सॉवरेनिटी थी उसको कंप्रोमाइज और सरेंडर कर दिया है। उसके बाद फौरी तौर पे इनके खिलाफ मोबिलाइजेशन करके अवाम को तहर्रक करना जरूरी था। ये बात दुरुस्त है कि अगर अपोजिशन इकट्ठे होती तो बहुत बेहतर होता और ज्यादा मौसर तहरीक चलती, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम बनाने वाली थी, पीडीएम से जब पीडीएम ने कोई फैसले किए, पीपल्स पार्टी ने जो फैसले कराए, भले वो जलसे जुलूसों के थे या वो बाय इलेक्शन के थे या वो सेनेट के इलेक्शन के थे जो बाकी लोग नहीं मान रहे थे, उन फैसलों की बदौलत अपोजिशन मजबूत हुई और हुकूमत कमजोर हुई। लेकिन उसके बाद हमारे कुछ दोस्तों को जल्दी हो गई, पीपल्स पार्टी को वो निकालना चाहते थे, एमपी को निकालना चाहते थे। कायरा साहब, सवाल ये उठता है कि जो छोटी सी गुजारिश जरा, तो अर्ज ये है कि हम अलग सोलो फ्लाइट नहीं ले रहे, हम अपनी फ्लाइट ले रहे हैं, लेकिन अब बाकी दोस्त भी अपनी तरीक चला रहे हैं, उनके लिए भी हमारी गुड विशेज है। अल्लाह करे वो पाकिस्तान के मसाइल का बेहतर हल निकाल सके। इस हुकूमत से जान छुड़ाना मकसद है, वो भी और हम अपनी अपनी जगह पे भी मोबिलाइज करके इस हुकूमत को मजबूर कर सके। कायरा साहब, सवाल ये उठता है जो एतराज़ात अभी आपने इस हुकूमत पर उठाए, लगभग यही एतराज़ात, बल्कि यूँ कहिए कि 100% यही एतराज़ात पीडीएम की तरफ से भी उठते हैं। जब आप लॉन्ग मार्च अपना मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ से महंगाई मार्च हो रहा है, आप इसको कोई भी उन्वान दें, लेकिन 1 महीने के वक्फे से होने वाले ये मार्च वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि अपोजिशन अलग अलग है। तो जब इतनी बिखरी हुई अपोजिशन होगी तो हुकूमत को तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हबीब साहब, अपोजिशन अलग अलग है, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमने तो अपोजिशन को जोड़ा है। पीपल्स पार्टी हमेशा इत्तेहाद क्रिएट करती है, अपोजिशन को इकट्ठा करती है। अब भी हमने इकट्ठा किया था, लेकिन उसको अलग करके उसको तोड़ने का फैसला या काम जो था वो हमने नहीं किया। वो पीपल्स पार्टी को शायद खाकान अब्बासी साहब के उस नाजायज फैसले ने मजबूर किया था, और एएनपी को भी, जो उनको किसी तौर पे ये इख्तियार हासिल नहीं था। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत उस दिन के बाद कंफर्टेबल हुई है, लेकिन ये काम हमने किया नहीं। कायरा साहब, अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात भी हम टेलीविजन पर सुन रहे थे, उसमें भी महंगाई की कुछ बात थी, कुछ उन्होंने कहा हम दीगर मुतालबात मनाने के लिए अवाम के सामने अपने मुतालबात रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे। सर, इसमें कोई, आप भी जानते हैं
حکومت بھی جانتی ہے، آپ سے اتنے ایکسپیرینس سیاستدان ہیں کہ مارچ کرنے سے کوئی مہنگائی پہ نہ آج سے پہلے کبھی کسی مارچ کا مہنگائی پہ فرق پڑا ہے، نہ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پرائسز تو نہیں چینج ہوں گی یا دیگر ڈومیسٹک پرائسز بھی شاید چینج نہ ہوں. آپ کا آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ آپ مارچ کر کے 20 25 30 40 50 ہزار بندہ اسلام آباد میں لیٹ سے اکٹھا کر لیتے ہیں، زیادہ کر لیتے ہیں جتنا بھی پارٹی کا فورس ہو، تو کیا آبجیکٹیو ہوگا؟ کتنی دیر بیٹھیں گے؟ کیوں اٹھیں گے وہاں سے؟ کیا کریں گے تو یہ سکسیس ہوگا؟ آبجیکٹیو کیا ہے سر اس کا؟ یہ جتنے سوال آپ نے ایک سانس میں کر دیے، ان سب کا جواب تو دیں گے آس پاس آپ کو. جی جی جو تحریک آگے چلے گی اور ہم اسلام آباد پہنچ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن کچھ چیزوں کا جواب میں ابھی دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ مہنگائی یقیناً بہت زیادہ خوفناک ایشو ہے. اکانومی کا برا حال ہے، اس میں انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہیں، مس گورننس بھی ہے، بیڈ گورننس بھی ہے، حکومت کی اپنی نالائکیاں بھی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو کوئی گورنمنٹ سے مطالبہ نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مسائل کا حل اس حکومت سے ہو نہیں سکتا، لہذا اس حکومت کو جانا چاہیے. پی ڈی ایم بنا ہی اس بنیاد پہ تھا کہ اس حکومت کو ختم کر کے ایک نیا انتخاب کرایا جائے اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت آئے جو اتفاق رائے سے کوئی پاکستان کو اس گمبھیر مسئلے سے نکالنے کی کوشش کرے. سو ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے. اگر ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم پاکستان کے اوپر عالمی تنہائی کی بات کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی کے فیلئر کی بات کر رہے ہیں، اکنامک فیلئر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہم ایشوز آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. مطالبہ ہم حکومت سے نہیں کر رہے، مطالبہ ہم عوام سے کر رہے ہیں. چاہیے آپ کی زندگیوں میں تلخیاں ہیں، یہ ایشوز ہیں، ہم اس حکومت کو ہٹا کے نیا انتخاب کرانا چاہتے ہیں. یہ تو بڑی واضح بات ہے. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. قاہرہ صاحب کی بات آپ لوگوں نے سنی، کہہ رہے ہیں کہ سولو فلائٹ نہیں، مجبور کر دیا گیا پیپلز پارٹی کو کہ وہ الگ سے جو ہے اپنی تحریک چلا رہی ہے. حبیب صاحب، یہ الگ الگ دو تحریکیں حکومت کو کوئی مشکل میں ڈال سکتی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب یہ پی ڈی ایم بنا تھا تو اس وقت بھی ہم سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دو الگ الگ جماعتیں ہیں. ان کے تصورات الگ ہے، ان کی سیاست الگ ہے اور آخر کار انہوں نے الگ ہونا ہے. تو لہٰذا جب یہ الگ ہوئے تو میرے لیے تو بالکل بھی حیرت کی بات نہیں تھی. آپ کہتے ہیں فطری اتحاد یہ فطری اتحاد نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے کچھ نمبرز اٹھا کے دیکھیں تو جہاں پر پی ڈی ایم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی نے بہت حکومت کو کمزور کیا، حکومت کو ڈیفینسو پہ ڈالا، اس کے ساتھ خود پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے بڑے فوائد ملے. آپ لاہور میں دیکھ لیجئے کہ لاہور میں جو 133 کا الیکشن تھا این اے 133 کا، وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پہ پہلی دفعہ 10,000 سے زیادہ، 5,000، 10,000 اور پھر 15,000 سے اوپر ووٹ چلے گئے. اسی طرح آپ خانیوال میں دیکھیں، اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کہ جہاں پر ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ نظر آنے لگے ہیں، اور نہ صرف نظر آنے لگے ہیں بلکہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پہ اور تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے الگ ہو کے فائدہ نظر آ رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ پی ڈی ایم کے لیے قربانی کیوں دے کہ پنجاب میں اگر اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جگہ لینی ہے پیپلز پارٹی نے، تو اس کی نیچرل جو اس کی مخالفت ہوگی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگی. اگر اس نے کے پی میں اپنا رول پلے کرنا ہے تو نیچرلی وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر جمعیت علماء اسلام کے خلاف اسے اپنا مورچہ لگانا پڑے گا، اور وہاں پر بھی پی ٹی اے کے خلاف اسے پچ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ جو مجموعی طور پر صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خالصتاً اپنے تناظر میں بہت ہی عمدہ فیصلہ کیا ہے، اور بڑے طویل عرصے کے بعد آپ کو پارٹی کے فیصلے میں ایک خود اعتمادی کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد تک اپنا وجود ثابت کریں گے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ڈیفینیٹلی موبلائز ہوگا کہ اسے پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کی پارٹی ایک بنیادی سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آ رہی ہے. اس سے حکومت کا فائدہ ہو رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو خود کلیمنٹ ہے حکومت حاصل کرنے کی. وہ کسی دوسرے کے لیے اس حکومت کو کیوں گرائے اور پھر اپنی حکومت بھی گرائے؟
تو لہٰذا یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا پہلی دفعہ مجھے اس کے فیصلے میں کچھ خود اعتمادی اور ایک دور اندیشی جو ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے، ورنہ پارٹی کافی عرصے سے آپ یوں کہیے کہ پینڈولم کی طرح کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے ساتھ ساتھ 2 مارچ الگ الگ ہوں گے، پیپلز پارٹی الگ ہوگی، پی ڈی ایم کی جماعتیں جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے یہ الگ ہوں گی، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس ساری صورتحال سے کوئی فائدہ پہنچے گا، پریشر کم ہوگا، یا پھر جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ آنے والے 3 مہینے بہت اہم ہیں، ان 3 مہینوں میں فروری اور مارچ میں 2 مارچ بھی ہیں حکومت کے سامنے، گھبرائی بھی لگ رہی ہے حکومت؟ دیکھیے ایک ہماری میڈیا کے اندر ٹرم ہے جو ہم بھی اکثر استعمال کرتے ہیں، ٹف ٹائم، کہ اپوزیشن ٹف ٹائم دے گی پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ کو، اپوزیشن ٹف ٹائم دے گی سڑکوں پہ۔ مجھے نہیں پتا کہ اس ٹف ٹائم کا مطلب کیا ہے، اس وجہ سے کہ حکومت جو کام پہلے نہیں کر پا رہی تھی وہ آج بھی نہیں کر پا رہی، جو کام پہلے کر رہی تھی وہ آج بھی کر رہی، جو نااہلی حکومت کے اندر پہلے موجود تھی وہ اپوزیشن کے پریشر سے ٹھیک نہیں ہوئی، اور جو چیزیں حکومت پہلے سے کر رہی تھی مختلف قسم کی چیزیں وہ اپوزیشن کے پریشر سے رکی نہیں۔ تو ٹف ٹائم کا کیا مطلب ہے یہ تو تھوڑا سا واضح کرنا مشکل ہے۔ میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، صرف اسٹریٹ پالیٹکس کے اندر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کا فائدہ نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کو پارلیمان کے اندر بھی جتنے فائدے ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کو اگر آپ دیکھ لیں، یا پرائم منسٹر کا ووٹ آف کانفیڈنس فورس کیا ایز اے ریزلٹ، یہ پیپلز پارٹی کا سکسیس تھا، اور یہ دونوں سکسیس اس وقت ہوئے جب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نے اپنی راہ تھوڑی سی جدا کی۔ میرا اس میں ناقص سا سیاسی تجزیہ یہ ہے یا خیال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے حکومت تو گرتی نظر نہیں آتی۔ جب مولانا فضل، جو سب سے سیریس حکومت کو اب تک اسٹریٹ پاور سے تھریٹ تھا وہ 2019 میں مولانا فضل الرحمان صاحب والی مارچ سے تھا۔ اس مارچ کے اندر ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کے پاس جو اسٹریٹ فورس ہے اور جو نون کے پاس اسٹریٹ فورس ہے اگر وہ اکٹھی ہو جائیں تو شاید کوئی ایفیکٹ ہو، شاید پھر بھی نہ ہو، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں دھرنوں سے، مارچ سے کبھی بھی کوئی حکومت نہیں گری، تو شاید پھر بھی کوئی فرق نہ پڑے، لیکن اگر کوئی چانس تھا تو وہ اکٹھے کا چانس تھا۔ بالکل۔ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہمارا کوئی اسپیسیفک مطالبہ نہیں ہے، ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو بائی دی وے قمر زمان قاہرہ صاحب نے واضح کر دیا 2 ٹوک الفاظ میں کہ اپوزیشن الگ ہے، یہ تو انہوں نے ساری کیاساریوں کے باوجود یہ تو بات کر دی۔ اب اگر علیحدہ سب لوگ جائیں گے اسلام آباد اور اپنے پہلے تو پاور شو کریں گے، تو ان کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ جب پیپلز پارٹی جائے گی یا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں گے یا نون لیگ جائے گی، تو کمپٹیشن کس کے ساتھ ہوگا؟ کیا وہ یہ دکھا رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس حکومت سے زیادہ وہ عوام ہے؟ وہ یہ تو نہیں دکھا رہے ہوں گے۔ فضل الرحمان صاحب دکھا رہے ہوں گے کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے زیادہ ہمارے پاس عوام تھی، نون لیگ دکھا رہی ہوگی کہ ہماری فضل الرحمان صاحب سے زیادہ عوام تھی۔ تو بڑی اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو دکھائیں کہ ہم آپ سے زیادہ بڑے ہیں اور ہمارے پاس آپ سے زیادہ اسٹریٹ فورس ہے، اور ہمارے آپ سے زیادہ ہمارے پاس جوشیلی تقاریر کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور گھسیٹنے اور لوٹنے اور کھا جانے والے ہم الفاظ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، فارن فنڈنگ کیس کی بات کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی قائم کردہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی، جس کے بعد مریم نواز مطالبہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ای سی پی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جس قسم کے ہوش اڑا دینے والے حقائق شامل ہیں، اور اس میں عمران خان کا جو چہرہ ہے وہ بالکل پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو واضح نظر آ۔ آپ بھاگتے رہے 7 سال اس فارن فنڈنگ کیس کے کو آگے چلنے سے روکا۔ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے، جھوٹ بولنے کے جرم میں ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ PTI has been hiding for over 7 years the foreign fundings it receives. The possibility of inimical foreign forces determining Pakistan's national policies through funding a political party to hold dharnas and anti-democratic steps to undermine the constitution of Pakistan, to undermine the electoral process of Pakistan, to undermine the parliament of Pakistan is a very serious accusation, and we call upon the Election Commission of Pakistan to further investigate the sources of funding to the PTI. پاکستان کے عوام اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں، ہم صاف و شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم اور حکومت نے جھوٹ بولا ہے اور اداروں پر دباؤ ڈالا ہے، دوسری طرف حکومت فتح کے دعوے کر رہی ہے۔
किसी और पार्टी में रवाज नहीं था इस तरह का, जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने अपनी फंडिंग जो है उसको डॉक्यूमेंट किया और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया। इलेक्शन कमीशन में ये मामला खुला और आपने देखा कि किस तरह से सुरखरू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में, वो भी एक बिल्कुल अब तारीख का हिस्सा है। तो फॉरेन फंडिंग केस की इस रिपोर्ट पर हबीब साहब मैं साथ साथ से तो ये सवाल करूंगी कि अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मरीम नवाज ये मुतालबा कर रही हैं कि जैसा सलूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ हुआ रोज़ाना की बुनियादों पर समातें हुई, ऐसा ही अब मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ होना चाहिए। ये बताइएगा कि सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ की साख को कितना नुकसान पहुँचा इस केस? देखिए, मेरा ख्याल है कि साख को पहला नुकसान तो वो लोग पहुँचाते हैं या खुद PTI के अहमकाना बातें हैं कि अव्वल तो ये फॉरेन फंडिंग केस है नहीं। फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि किसी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे दिए कि तुम पाकिस्तान के अंदर ये उधम मचाओ। अच्छा, अब बात यह है कि क्या ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि बाहर की किसी हुकूमत ने, असल तो दावा ये था कि इस्राएली हुकूमत से और भारतीय नेशनल लोगों से पैसे लिए गए हैं, तो वो दावा तो कहीं इस रिपोर्ट में साबित नहीं होता। तो लिहाजा देखिए, वो इंडिविजुअल्स पता नहीं कैसे किस, और इंडिविजुअल्स है और मोस्टली पाकिस्तानी से। एक बात। दूसरी बात ये है कि बड़ा एक वो शोर सुनते थे पहलू में दिल का कि जनाब 31 करोड़ रुपए का फ़र्क निकल आया आमदन में और खर्चे में। 2008 से लेके 2013 तक 31 करोड़ रुपए का फ़र्क निकल आया। अब जब हिसाब किया तो पता चला कि दो जगह पे यानी पैसे मेन अकाउंट से जो दूसरे अकाउंट में गए, यानी 1 अरब रुपए में से 35 करोड़ रुपया किसी दूसरे अकाउंट में गया तो उसको गिन लिया गया 1 अरब 35 करोड़ रुपया। ठीक है, वो इस तरह, एक तो वो ज़ाहिर है मिसकैलकुलेशन हो गई। वो ज़ाहिर है आइंदा तारीख पे जब होगी तो वो भी वाज़ेह हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि जनाब वो वोटन क्रिकेट क्लब और उसका बड़ा चला। अब वोटन क्रिकेट क्लब की हकीकत यह है कि वहाँ पे 2013 में एक बेनिफिशियल मैच हुआ था PTI के लिए। वहाँ के लोगों ने मैच किया जिसमें कई लोगों ने खेला और उसके पैसे जो हैं वो यहाँ पे आ गए पाकिस्तान के अंदर। तीसरी बात यह है कि जो दुबई वगैरह से पैसे आए, ज़ाहिर है वहाँ से तो आप पॉलिटिकल फंडिंग नहीं ले सकते, तो वहाँ से पैसे होता यह है कि जैसे PTI के लिए अब एक किसी A ने बाकी सब लोगों से पैसे इकट्ठे किए और उसको अपने किसी दोस्त के नाम पे अकाउंट में भेज दिया और फिर वहाँ से वो PTI के अकाउंट में चले गए पैसे। तो इस तरह के पैसे आए। अब भाई हुकूमती पैसा कहाँ से आया, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। और वोटन क्रिकेट क्लब जिसके बारे में बड़ा दावा किया जा रहा था, उसके बारे में भी बात वाज़ेह होती चली जा रही है जी। तीसरी बात यह है कि ये सारे पैसे तो बैंकों के जरिए आए हैं ना। इसका मतलब ये तो हो सकता है कि मैं बैंक से पैसा, यानी मैंने अपने, हो सकता है कि मुझसे उसकी डेबिट क्रेडिट के खानों में गलती हो गई हो, लेकिन ये तो नहीं है कि पैसा मेरे को खुदा न खास्ता किसी स्मगलर से आ रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आ तो बैंकों में रहे, क्योंकि स्टेट बैंक ने ही तो ये सारी तफसीलात मुहैया की हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या प्रॉब्लम है? तीसरी बात ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया और वो न्यूजीलैंड के अकाउंट वो नहीं आए, कि भाई वो कौन से अकाउंट है, भाई वहां जाके आप तहकीक कैसे कर सकता कोई पाकिस्तानी इदारा। अगर आप ये कहें कि जी PTI के ऑस्ट्रेलिया में 125 अकाउंट है तो भी ठीक है, आप कहें कि 0 अकाउंट है तो भी ठीक है, पाकिस्तानी इदारे बाहर तो नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग से कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अलबत्ता यहाँ पे एक बात जरूरी है जो याद करनी चाहिए हम सबको, वो ये है कि ये मार्च 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी। अप्रैल 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी। तो अब उसूली तौर पे होना तो क्या चाहिए कि अगर 1 महीने के फर्क से ये रिपोर्ट आ गई, 1 महीने के फर्क से बाकी दोनों रिपोर्टें भी आ जानी चाहिए और पता चल जाना चाहिए कि किसके अकाउंट में कितने पैसे आए, कैसे गए। तो ये मामला मेरा ख्याल ये है कि जितना हम इसमें हवा भर रहे थे उतनी हवा निकली नहीं इसमें से। सही। हबीब साहब ने तफसील बताते बताते साथ साथ आपका भी टाइम जो है वो कंज्यूम कर लिया। अब आपके पास वक्त थोड़ा है, अब आप मुझे जल्दी से बता दें, अब ये जो सारा केस हबीब साहब ने फॉरेन फंडिंग का वाज़ेह किया, इसके तनाजुर में जैसा कि मरीम नवाज साहिबा मुतालबा कर रही हैं नवाज शरीफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही सलूक इसके तनाजुर में हो सकता है। मरीम नवाज साहिबा तो खैर अपॉलजीज के भी मुतालबे कर रही हैं ना, हम उनसे वो वाली बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं गुजारिश करता चलूँ कि इसमें कानूनी तरीका क्या, हम इस पे 1 मिनट की बात कर लेते हैं।
حبیب صاحب نے جو ڈیفینیشن دی فورن فنڈنگ کی کہ فورن گورنمنٹس اس میں انوالوڈ ہوں، قانونی طور کے اوپر صرف یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، قانون میں جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے اس میں فورن سٹیزنز بھی انوالوڈ ہیں، یعنی کہ اگر ایک شخص پاکستان کا شہری ہے ہی نہیں، ڈول نیشنل نہیں، یہ تو انڈر آرڈر 2002 ہے نا. نہیں، میں گزارش کروں کہ متعلقہ قانون جو ہے وہ اب کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ایفیکٹیولی اب ختم ہو چکا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 آ چکا ہے، اور حبیب صاحب اور میں الیکشن ایکٹ 2017 کو ہم نے بڑی باریکی سے پڑھا کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایک پٹیشن بھی ایک زمانے میں چیلنج کی تھی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اس میں فیصلہ دیا تھا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے فورن فنڈنگ ثابت ہو جائے، لیٹس امیجن فار سیکنڈ کہ میں کہیں امریکن سٹیزن ہوں، میں نے حبیب صاحب کی پولیٹیکل پارٹی میں $5 جمع کرا دی اور میں پاکستانی نیشنل نہیں ہوں، تو یہ فورن فنڈنگ ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر سیکشن 204 جو الیکشن ایکٹ کا ہے اس کے نیچے لکھا ہے کہ جیسے یہ ثابت ہو جائے گا تو حبیب صاحب سے وہ والے پیسے ضبط کر لیے جائیں گے. تو جتنے پیسے 10 کروڑ 5 کروڑ 20 کروڑ اگر فورن فنڈنگ سے ثابت ہو جاتے ہیں تو پیسے ضبط کر لیے جائیں گے. ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں اگر پتہ چلے کہ ساری پارٹی فورن فنڈڈ ہے، اگر اس طرح کی کوئی بڑی ایکسٹریم سرکمسٹانس ہو تو اس میں ایک ریفرنس جائے گا وفاقی حکومت کے تھرو سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ اس میں حتمی فیصلہ کرے گی کہ کیا واقعی اس پارٹی کو ڈسبینڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پاسبلٹی کہ ان اماؤنٹس کے اوپر، ان فیکٹس کے اوپر اگر یہ پروف بھی ہو جائیں تو پیسے کانفسکیٹ کرنے سے آگے کی کوئی کاروائی ہوگی، یہ تو بہت ان لائکلی ہے. اگر یہ پروف ہو بھی جائے کہ رپورٹ درست کہہ رہی ہے تو اس کی بیسس پہ پوری پولیٹیکل پارٹی کو ڈسبینڈ کر دیا جائے گا ایک سمال فریکشن کے اوپر. اس کا تقریباً کوئی جواز نہیں بنتا، نہ ہی میرا خیال ہے کہ عدالت اس رخ کے اوپر جائے گی. پی ٹی آئی کو جرمانہ پڑ سکتا ہے، اور جرمانہ اگر واقعی انہوں نے کچھ غلط کیا تو ان کو جرمانہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے راول ڈیم کے کنارے پاکستانی بحریہ کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے نیول سیلنگ کلب کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حبیب صاحب 3 ہفتوں میں اسے منہدم کرنے کا حکم دیا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مستحسن فیصلے ہیں. پاکستان کے اندر ایک تو ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس بنیاد پہ کہ ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے حکومت کی مدد کر رہے ہیں، ریاست کی مدد کر رہے ہیں، اب یہ روش چھوڑنی پڑے گی. یہ نہ تو پاکستان کی کسی بھی ادارے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے، اپنے کلبز بنائے اور وہاں پہ پھر چارج کرے، اپنے شادی ہالز بنائے یا اپنی دکانیں بنائے. اس طرح کا کوئی کام میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو زیب نہیں دیتا. اور جہاں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اگریسو فیصلہ کیا، اسی طرح ہماری سپریم کورٹ نے بھی جو کراچی کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں یہ بہت ہی مستحسن فیصلے ہیں. میں اگرچہ پاپولر ویو کے ذرا خلاف بات کر رہا ہوں لیکن یہ بہت ہی مستحسن فیصلے ہیں. ہمیں ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے. کسی بھی نہ تو مذہب کی آڑ میں کوئی بندہ کسی سرکاری زمین پر قبضہ کر سکے، نہ کوئی وسیع تر قومی مفاد میں، نہ ہی حفاظ یا ملک کی تحفظ کے نام پہ. ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کشمیر ہائی وے پہ سفر کرتے ہوں گے ہمارے ججز محترم، انہیں دیکھنا چاہیے 1-2 جگہ پہ میں نے وہ بورڈ پڑھے ہیں جو عدالتوں سے منسلک کوآپریٹو سوسائٹی ہے بنی ہوئی. اچھا اب ان سوسائٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سارے سرکاری اداروں کو اپنے اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ خدا کا نام مانو، بس کر دو. یہ ملک کی زمین جو ہے آپ یہ سب کے لیے ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اپنے اداروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمینیں گھیرتے چلے جائیں اور الٹیمیٹ اور آپ ایک خوشحالی کے جزیرے بناتے چلے جائیں. ایسا نہ کریں کیونکہ غربت کا سمندر ان الگ بنے ہوئے جزیروں کو زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا. صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیے عدالت کا فیصلہ تو قانون کے مطابق ہے، اور قانون کے اور عدالت کا جو بھی فیصلہ ہو وہی قانون ہوتا ہے. عدالت کی جو انٹرپریٹیشن وہی قانون ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 20-25-30 سال کے اندر سندھ کے مختلف جگہوں پہ، مختلف پاکستان کے دیگر علاقوں میں، جس طرح یہاں پہ اگزامپل دی جا رہی ہے، کیونکہ لینڈ ریگولرائزیشن کی طرف اتنا کبھی بھی قانون یا کسی بھی حکومت کا یا کسی بھی عدالت کا ماضی کے اندر فوکس نہیں رہا، جس وجہ سے اتنی تجاوزات کی گئیں. ہم نے ابھی نیسلا ٹاور اور دیگر کراچی کے کیسز دیکھے اور بہت سے لوگوں کے رائٹس کریٹ ہو چکے ہیں. میں نے زمین لے لی ایک ایسی جگہ کے اوپر لیٹ سے جہاں پہ جس کو کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو سوسائٹی لیگل تھی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب عدالت کے پاس بھی اور ان ریاستی اداروں کے پاس بھی، ابھی آپ نے نیوی کی بات کی، اسی طرح دیگر بھی ایشوز ہیں، بہت سے سویلین اداروں کے بھی بہت سے ایشوز ہیں. ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا یہ کہ قانون کے اندر عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کریں کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پریمپٹیولی کسی طریقے سے دیکھ لیں تو قانون سازی اس طرح کی کر لی جائے
کہ پارلیمنٹ کے تھرو یا قانون کے تھرو کچھ ایسی چیزوں کو جو پچھلے 20, 25, 30 سال سے انٹرنچ ہو چکی ہیں ہماری سوسائٹیز میں, جہاں پہ لوگوں کا آمد و رفت ہے, لوگوں کی دکانیں بن گئیں, لوگوں کے گھر بن گئے, لوگوں کی دیگر چیزیں بن گئیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کر لیں. کیونکہ قانون سازی کی ایبسنس میں عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت کا. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.